अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क में तैयार माहौल, दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी गई। मुल्क में नई सनत जन्म लेगी और रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं टैक्स की कदर करते हैं, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो तो इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबा बंदी। मुल्कगीर लॉकडाउन का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाएं और ईद का मज़ा ख़राब हो। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद ही नहीं मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। मुल्क में कोरोना के वार बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 24 अफराद का इंतकाल। 1683 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक सबसे ज़्यादा सिंध में 16 मौत हुई। गुज़िश्ता रोज़ 50,531 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। जिद्दोजहद आज़ादी की अलामत बुरहान वानी का 5वां योम शहादत। हुर्रियत पसंद कमांडर की बरसी पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज के डर से काबिज फोर्सेस ने वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। बुरहान वानी और कश्मीरियों से इजहार अकीदत के लिए आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ। मकबूजा वादी में भारतीय फौज का जुल्म जारी। मजीद 5 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। गाज़िब फौज ने ज़िला कागाम और ज़िला पुलवामा में 2-2 और ज़िला कुपवाड़ा में 1 कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम श्रीनगर से गिरफ्तार। काबिज फौज ने इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली। बुरहान वानी के योम शहादत पर कश्मीरियों का कत्ल, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। शेख रशीद कहते हैं 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। टूरखम बॉर्डर पर फंसे अफराद को निकालने के लिए लाहे अमल बना रहे हैं। मजीद कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बल्ले की जीत का दावा। कहा बिलावल दिल का जानी है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक किताबचा जज को दिया। केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। मीडिया गुफ्तगू में अता तर्रर बोले एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को 3 साल से निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा एक्शन। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 6 अफसरान को ओहदे से हटा दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी मसाइल का अज़ाला ना करने वाले अफसरान के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। बहुत नरमी करके देख ली, अब अफसरान को अफसरशाही छोड़कर अवामी खिदमत करना होगी। ईद कुर्बां की आमद। लाहौर में 12 मुकामात पर मवेशी मंडियां लग गईं। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों की आमद जारी। शाहपुर का कंजरा मंडी में सबसे ज़्यादा रश। उधर फैसलाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मुख्तलिफ शहरों से लाए गए जानवरों का भाव ताव जारी। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए पाक अमेरिका कोशिशें जारी। अफगानिस्तान में अमन और सलामती में बेहतरी आई। बंदूक की नोक पर कोई हुकूमत नहीं आनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक अपना असर रसूख बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। पाकिस्तान अफगान अमल में अहम शराकतदार है। और बेसहारा लोगों के मसीहा और खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 5 बरस बीत गए। कराची में ईदी सेंटर्स और अब्दुल सत्तार ईदी की कब्र पर कुरान ख्वानी। आलमी सतह पर माने जाने वाली समाजी शख्सियत ईदी साहब की वफात से पैदा होने वाले खला मुद्दतों पुर नहीं होगा। कौम इनके एहसानात हमेशा याद रखेगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
ماحول دوست الیکٹرک بائیک کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے ہمیشہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ مفادات کے لیے پالیسیز بنانے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت روزگار فراہم ہوگا۔ الیکٹرک وہیکل کی حوصلہ افزائی کلین اینڈ گرین مہم کا حصہ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہروں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ماسٹر پلان بنانا ہوگا۔ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج وہاں آلودگی ہے۔ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی انسانی زندگی کے لیے مسئلہ بن چکی۔ پاکستان میں جنگلات کی تعداد سب سے کم ہے۔ ہم درخت اگا رہے ہیں اور نیشنل پارکس بنا رہے ہیں۔ ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے سوچنا ہے۔ خوشی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے اقدامات کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قطر کا 2 روزہ دورہ کیا۔ آرمی چیف کی قطر نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت دفاعی امور سے ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف قطر فوج کے چیف آف سٹاف سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی، دفاعی اور سیکورٹی تعاون، علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور قطر دوستانہ اور برادرانہ تعلق کی بہترین تاریخ رکھتے ہیں۔ 2 طرفہ برادرانہ تعلق دیرپا شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ قطری قیادت نے علاقائی امن اور استحکام میں پاکستانی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ اگلے الیکشن میں بھی قوم عمران خان کو ووٹ دے گی۔ ہمیں پرفارمنس بہتر کرنا ہوگی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چمن بارڈر کو 1 تاریخ سے الیکٹرانک کر دیں گے۔ تورخم بارڈر پر پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے جلد لائحہ عمل طے کریں گے۔ تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 40 سے 50 ہزار لوگ 70 سال پہلے پاکستان میں داخل ہوئے جن کا کوئی پتہ نہیں۔ وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ 5 اگست کے قوانین واپس لینے تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ برہان وانی کی شہادت پر کشمیر میں آج جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، ایکسین ہائی وے، MS ٹیچنگ ہسپتال، سینٹرل جیل سپرنٹنڈنٹ اور تحصیلدار کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مظفر گڑھ کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ بہت نرمی کر کے دیکھ لی، اب افسران کو افسر شاہی چھوڑ کر عوامی خدمت کرنا ہوگی۔ جہاں کوتاہی یا غفلت نظر آئے، بغیر وقت ضائع کیے ایکشن ہوگا۔ پنجاب میں جو افسر ڈیلیور کرے گا وہی عہدے پر رہے گا۔ عوامی مسائل حل نہ کرنے والے افسران اپنا قبلہ درست کر لیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شہروں کے وزٹ اور عوام کے فیڈ بیک سے زمینی حقائق کا علم ہوتا ہے۔ سرکاری فرائض میں کوتاہی برداشت نہیں۔ افسران کو عوامی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ جدوجہد آزادی کی علامت برہان وانی کے 5ویں یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف ریلیوں کے خوف سے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو نئی جلا بخشنے والے شہید برہان وانی کا آج 5واں یوم شہادت ہے۔ اس موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی کال حریت قیادت نے دی۔ آزادی کے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نکلنے والی ریلیوں کو روکنے کے لیے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں جگہ جگہ قابض فوج کے پہرے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ہیرو برہان وانی کے شہادت کے موقع پر بھی بھارت کا ظلم نہ رک سکا۔ مزید 5 کشمیری شہید کر دیے۔ حریت رہنما مشتاق الاسلام کو سری نگر سے گرفتار کر لیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کا ظلم جاری۔ غازب فوج نے ضلع کاگام اور ضلع پلوامہ میں 2 اور ضلع کپواڑہ میں 1 کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی۔ بھارتی فوج نے حریت رہنما مشتاق الاسلام کو سری نگر کے علاقے بٹمالو میں ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,531 ہے۔ گزشتہ روز 50,531 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3.3% رہی۔ ایک دن میں 24 افراد جاں بحق ہوئے۔ سب سے زیادہ سندھ میں 16 اموات ہوئیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 9,67,633 ہو چکی ہے۔ اب تک 9,10,609 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 201 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ 2,235 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے اسلام آباد ہی نہیں ملک میں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ الیکشن کا ماحول شروع ہوتے ہی صورتحال کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کا فیصلہ تھا کہ وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ وہ کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کروانا ہے تو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مظفر آباد میں کورونا مثبت کیسز کی شرح ڈبل ڈیجٹ ہو چکی ہے۔ میرپور میں بھی کورونا کیسز بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ کورونا مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ SOPs پر عمل کریں۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج شیخ سجاد احمد نے ریفرنسز پر سماعت کی۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے قوم کے اربوں روپے بچائے، بجلی کے منصوبے نواز شریف کی نگرانی میں لگائے، بجلی وافر اور سستی ترین تھی، یہ حقیق خدمت ہے اور ہم نے قوم کی خدمت کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے اپنی کارکردگی سے متعلق کتابچہ بھی فاضل جج کو پیش کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کارکردگی سے متعلق رپورٹ نیب کے تفتیشی کو دی، جس پر شہباز شریف نے کہا بالکل سارا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا تھا، میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا۔ احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز پر کارروائی 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔